واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تیز جو ہار گئے آسماں سے، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ ہم آئیں گے کہ پورا پنجاب بھی دیکھے گا، سٹرگل، پولیٹیکل ایجوٹیشن، مارچ، جلسہ، جلوس اور دھرنے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ گھر والوں کو تو میں نے پھر پاکستان سے بھیج دیا ہے۔ پنجاب جب میں جاؤں گا، آج تو کھانا کھانے کے لیے گیا تھا، قرض ہو گیا کھانا کھانا، ایک شعر سے جواب دوں گا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب۔ جب آئیں گے نا پنجاب تو انشاءاللہ ایسے آئیں گے، ایسے اٹھان اور ایسے تم تراک سے ہم آئیں گے کہ پورا پنجاب بھی دیکھے گا، اور جو آج ہمارے حقوق کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، یقین کریں یہ لوگ ایسا بھاگیں گے کہ ان کے بھاگنے کی جو گرد وہ بھی بگولوں کی طرح نظر آئے گی۔ واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تیز جو ہار گئے آسماں سے۔ ہم عملی انسانی جدوجہد، سٹرگل، پولیٹیکل ایجوٹیشن، مارچ، جلسہ، جلوس اور دھرنے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ عدالتوں کا چیپٹر بدستور ساتھ میں چلے گا، لیکن پاکستانی یہ جان لیں، خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری یہ یک طرفہ لڑائی نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ مارتیں گے، پیٹیں گے، گھسیٹیں گے، اور ہم جو ہیں ایئر کنڈیشن عالم میں بیٹھ کے خان کی تصویر اٹھا کے کہیں گے کہ حق ادا ہو گیا۔ قوم کا حق ادا کرنا ہے تو نکلنا ہوگا، اور ایسے نکلیں گے۔ 4 لاکھ اگر بنگال میں نکل کے نظام کی بینڈ بجا سکتے ہیں تو 4 لاکھ ادھر نہیں نکل سکتے ہیں کیا؟ سارے ہی زنخے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وہ قوم ہے جس نے سن 65 کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے تمام دنیا کی ہزیمتوں اور بدنیتوں کے باوجود آج بھی پاکستان اٹامک پاور بنا ہوا ہے۔ سب کچھ ہمارے خلاف سازشیں ہوئی، تو لہذا یہ قوم جب اٹھے گی، فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ اپنی لحاظ نہیں سمجھتے ہیں وہ جان لے کہ لحاظ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی کو اگر یہ کرش کر جاتے تو 8 فروری کے یہ نتائج نکل آتے۔ کرش تو وہ ہوئے ہیں، کون جیتا کون ہارا قوم ہی فیصلہ کر لیں۔ آج نواز شریف کی سیاست جو ہے اون چودھری کی سیاست کے برابر ہو گئی ہے۔ اون چودھری کی سیاست ہے، جس طرح اون چودھری جیت کر آئے اسی طرح نا میاں صاحب جیت کر آئے ہیں۔ جنہوں نے ان کو جتوایا ہے ان کو نے میاں صاحب کو جتوایا ہے۔ کوئی فرق ہے؟ 17 سیٹیں جیت لی تھی، آج الیکشن لڑ رہے تو کیا جیتیں گے؟ پی ٹی آئی کو کرش کرنے والے اور یہ خواب دیکھنے والے بتا دینا، آج ملکی میڈیا میں کسی چینل کو آن کر لیں، پاکستان سے باہر جا کے دنیا میں کہیں پہ بات کر لیں، ایک خان کا نام گونجتا ہے۔ پی ٹی آئی کو دیکھیں، وہ بقول شاعر، کیا پشتوں کا شعر ہے کہ کوئی لاکھ بھی زحمتیں اور تہمتیں در لیں، جب تک اللہ کسی کا دی اینڈ نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا اللہ جو ہیں اور ہمارے پاکستانیوں کی سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ خان آج صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا انڈسپیوٹڈ لیڈر بنا ہوا ہے۔ افر، یہ ساری چیزیں دیکھیں، مجھے کوئی کیوں افر کرے؟ شامل پارٹی میں شامل ہونے، بے شک کوششیں ہوئی ہوں گی۔ میں ایک بات کر دوں، اور یہ میں اگر میاں صاحب یا زرداری صاحب یا اے بی سی کسی اور پارٹی کے خلاف یا ان کی قیادت کے خلاف جو زبان استعمال کر لوں، ان کی شان میں گستاخی کر لوں، تضحیق کر لوں، تو اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ میں اگلے روز جا کے ان کے پیچھے بیٹھ کے قوال کا وہ ہم نوا بن جاؤں؟ موت بہتر نہیں ہے اس سے؟ اور پاکستان میں
9 मई کے बाद PTI اور خان کے ترجمان کے طور پہ کسی کو بخشا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، نہ ترین کو چھوڑا، نہ خٹک کو چھوڑا، نہ مولانا کو چھوڑا، نہ نواز کو چھوڑا، اور نہ زرداری کو چھوڑا، نہ عدالتوں کو چھوڑا، نہ الیکشن کمیشن کو چھوڑا. ہمارے لیے سارے راستے مسدود ہے. اور نہ میں نے سیاست کرنی تھی. میں نے تو کہا تھا شروع اور ختم ہی PTI کے ساتھ ہوتی ہے. اور میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اگر خان یہ کہتے، بلکہ جا کے میں نے کل ان کو کہا، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا خان صاحب وہ سیٹ کی بات اگر آپ نے کی ہے تو ایسی لاکھوں سیٹیں آپ پہ قربان، اور مجھے صرف آپ کے منہ سے سننا ہے. اور میں نے علل اعلان اپنے قوم کی قبیلے کو اکٹھا کر کے بتایا کہ میری اقدار، میری عادت، میری ذاتی جو انا ہے وہ اس کی مجھے اجازت ہی نہیں دے سکتا ہے کہ میں جو خان مجھ سے استعفیٰ مانگے اور میں جناب بہانے بناتا پھروں. علل اعلان میں نے کہا، پہلے دن میں نے کہا تھا. تو لہٰذا میرے پاس سیاست کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی سیاست ہے، خدا کی قسم قانون کی حکمرانی کے لیے، بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے. اور سن لو، اس کا باری قیمت ہم چکا رہے ہیں. دنیاوی نقصانات تو ہو، لیکن جو آپ کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، آپ کے پیچھے لے پالک اور پیسے دے کے صحافی لگائے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیرون ملک سے اس کمپین پہ لگے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اس کو گٹھا سکے. جبکہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی پوچھے نا، میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ اور جو منہ میں آئے، ابھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے، 2 صحافیوں پہ میں نے کیس ٹونکا ہے، اور کل میں نے ابھی تک 6 صحافی اور یوٹیوبرز پہ کیسز کیے ہوئے ہیں. لیکن میں انقریب اور بھی کیسز میں کروں گا. ایک صحافی پہ میں نے دوسرا کیے ہیں، لیکن اب میں اس کے خلاف 4 اور کیسز بنا رہا ہوں. اس نے وتیرہ ہی بنا لیا ہے روزانہ، اس کو پہ کبھی قانون کی لاٹھی پڑی نہیں ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت میں وہ معافی مانگے گا، نہ مانگے گا تو انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا. 2017 سے لے کے آج 2024 ہے سر، میاں صاحب یہی پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو میاں صاحب کو جو نکالا ہے نا، وہ ابھی کے نکالے جانے کی بات کر رہا ہے یا وہ پرانی بات کر رہا ہے؟ ایک تو ابھی نکالا گیا نا، 9 فروری کو اس نے وزیر اعظم بنا تھا، اس کو نکال کے بھائی کو اندر کیا گیا. اور ایک اس وقت نکالا گیا جب چوری کے شواہد آ گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ حضرت کو چلتا کر دو، تو اس پہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. کل میں نے مانسیرا کے جلسے میں بھی کہا، نہیں گھر والوں کو تو میں نے پھر پاکستان سے بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا تو پاکستان نہیں ہوا، اڈا ہو گیا. وہ جہاں پہ مسافر سواری کی تلاش میں آتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں تھا. میں تو اس مملکت خدادات میں جج بھی رہا ہوں، اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ملک ہوگا جہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم ڈریں گے. لہٰذا خان کے ساتھ صلح ہوتی ہی ہم نے چلتا کر دیا ان کو. اور اب جو ہیں اکیلے ہم کافی ہیں نا، کہ کو ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے نا، یہ جو خوف ہے نا، خوف اور ڈر، یہ ایک ذہن کی کیفیت ہوتی. لوگ ڈرتے ہیں، تو تھانے دار ہے، وہ لاٹھی ہے، وہ جیل ہے، ایجنسی ہے، فلاں ہے، ڈینگ ہے. ایک دفعہ اس کیفیت کو اپنے ذہن کی تمام خولوں سے اور تمام جو آپ کی شریانیں ہیں ان سے نکال دو. اور نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اس سے بدرجہ نہیں بدترین ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا تھا. یہ تو اشیر ہی نہیں تھا. تو لہذا خوف اور یہ ڈر جانا، وہ ہم کب کے اس سے جو ہیں جان چھڑا چکے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کیمرہ یہ آج ریکارڈ کر رہا ہے، شاید زندگی نہ رہے لمبی، کیونکہ اور ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ زندگی ہے یا موت ہے. وہ انقلاب کے حوالے سے بات کی، یہ کیا زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. تو لہذا مانگ کے کہتے ہیں کہ اللہ موت ہی دے دے اس زندگی سے جس زندگی کو ہم جی رہے ہیں، ہم پاکستانی جی رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں. کسی کو پتہ ہے کہ خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ کبھی 20 سالوں میں ہم نے خوشحالی
30 سال 25 سال ہو گئے ہم نے کبھی خوشحالی، کبھی نہ عید نہ کوئی خوشی دیکھی ہے. ہر وقت بری سی بری خبریں، کسی سے توقع ہی نہیں رہی، نہ کسی پہ اعتماد رہا. جس پہ اعتماد بنا، جس سے امید بنی، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو لہٰذا میں آج پھر کہتا ہوں، ہم بونس کی زندگی جی رہے ہیں، تو یہ بونس پاکستان کے نام ہے. اور پورے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے آپ نے کہا نا کہ وہ شعر لکھنے پہ اور ٹویٹ کرنے پہ اٹھا لیتے ہیں. میرے تو قتل کرنے کے لیے سپاریاں دی گئی، میں نے ان کو تش تش بام کیا. میرے خلاف اندرونی اور بیرونی سازش ہوئی. اگر میری ذات میں آپ کو کمزوری نظر آئی ہو، میں نے اگر کوئی غلطی کی ہوتی یا گناہگار ہوتا یا میں خوشامدی ہوتا یا چاپلوس ہوتا، تو جا کے لوگوں کی منتیں ترلے کرتا. کسی نے دیکھا ہے؟ جو میرا موقف پہلے روز سے تھا آج بھی وہی ہے. گزارش یہ ہیں، ایک شہر کے بازار میں گیا، وہاں کلفی کھانے کے چکر میں جب کلفی کھائی باہر نکلے تو 3-4 ہزار لوگ پیچھے پڑ گئے. تو آگے سے جب ایک شخص نے کہا چائے پی لو، تو وہ تعداد بڑھ گئی، 6,000 ہو گئے. تو میں نے کہا حضرت ذرا کرسیاں ڈال دو، جلسہ ہی کر لیتے ہیں. اور ہم نے جلسہ کر دیا. میرے بھائی، خان نے کل مجھے یہی کہا، کبھی اس زندگی کا ہم نے تصور ہی نہیں کیا تھا، نہ ہمیں پتہ تھا کہ جدھر جائیں گے تو لوگ اتنا پیار اتنی محبت سے نوازیں گے، اور جدھر جائیں گے وہاں لوگوں کے اس طرح جمگٹھے بنیں گے. کبھی نہیں. یہ جو 14 اگست کو لکی میں کیا، میں نے اپنے قبیلے کو جمع کیا. وہ میرا قبیلہ ہے، میری شناخت ہے، میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میرا مان ہے، میرا گمنڈ ہے. اور میں بغیر ان کو اعتماد ملیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. اچھا مروت صاحب، اور ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوڈ کیا ہے، ہمارے اقدار کیا ہے، اگر وہ مانگ رہے ہیں تو میں دوں گا. انہوں نے کہا جو آپ کی مرضی کر لو. اور دوسرا، میں نے جتنے جلسے کیے، یہ کل میں نے مانسہرہ میں کیا، بنو میں کیا، پشاور میں ہوا، لکی مروت میں ہوا، 13 کو میں نے ریلی نکالی. اعلان میں نے کہا تھا کہ میں کسی پی ٹی آئی افیشل کو، ایم این اے، ایم پی اے کو اس میں انوالو نہیں کرتا ہوں. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس میں موجود تھا، میں ان کی اس محبت کا مقروض رہوں گا.